لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 90۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں حضرت ذوالقرنین ایک اور سفر میں جا رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے مشرق کی طرف پہنچے، یعنی اس علاقے تک جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بہت سادہ زندگی گزارتی تھی۔ اس قوم کے پاس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے گھر، درخت یا مضبوط عمارتیں نہیں تھیں۔ جب سورج نکلتا تو وہ براہ راست دھوپ میں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پردہ یا سایہ نہیں تھا۔ یہ لوگ زمین کے ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں مکانات یا درخت کم تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ سورج نکلنے کے وقت پانی میں چلتے جاتے یا زمین میں گڑھے بنا لیتے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 91۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ واقع ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کذالک کا مطلب ہے معاملہ اسی طرح کا تھا جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے، یعنی ذوالقرنین مشرق کی طرف پہنچے اور وہاں اس قوم کے حالات دیکھے جو سورج کی تیز دھوپ میں رہتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، یعنی اللہ رب العالمین کو ذوالقرنین کے تمام حالات، اس کے لشکر، اس کے سفر، اس کے فیصلوں کا مکمل علم تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، وہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں تھا۔ اس آیت سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے، اگرچہ ذوالقرنین کو بڑی سلطنت، طاقت اور بہت سے وسائل دیے گئے تھے کہ دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ہر انسان کے حالات، اعمال کو پوری طرح جانتے ہیں۔ آیت نمبر 92۔ ثم اتبع سببا، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اب وہ ایک لمیٹڈ ایریا تک نہیں رہے، بلکہ پہلے مشرق اور پھر مغرب کی طرف گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک اور راستہ اختیار کیا۔ سبب کا مطلب ہے وہ ذرائع یا راستے جس کے ذریعے